بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز کا سلام قبول ہو۔ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر دور میں موجود تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الثانی شریف کی 24 تاریخ پیر کا دن ہے۔ جو کوئی بھی ربیع الثانی شریف پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھے، اللہ والو یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دوستو ہوگا کیا؟ اللہ والو یہ ہوگا کہ 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت کی بارش برسے گی۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، رحمت اور برکت کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی شریف پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا تیز ہے، آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل اور خاص وظیفے کو کیا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا ہے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیا ہے، نصیب کو اجاگر کر دیا، پورے سال کے فائدے اس کے نصیب میں لکھ دیے۔ اللہ والو، جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ دوستو، اگر آپ بھی اعمال کر کے، وظائف اور تسبیحات کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ماہ ربیع الثانی شریف کی 24 تاریخ پیر کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو کہنا۔ اللہ والو، جو بندہ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے بند نصیب کے تالوں کو کھول دے گا، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا اور اس کے تمام معاملات کو بہتر فرما دے گا۔ آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی، آپ کی پریشانی، آپ کی بیماریاں سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب دینے پر قادر ہے، اور میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، اور اس کی صفت ہے کن۔ جب یہ کن ہو جائے، پھر میرا رب نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ نسلیں دیکھتا ہے، نہ علاقے، نہ شہر، نہ ملک دیکھتا ہے، بس اپنے بندے کو جب چاہتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تو اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ اللہ والو، آج گارنٹی دیتا ہوں یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے گا، کیونکہ اس عمل سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور میں خود بھی کئی بار اس سے فائدہ اٹھا چکا ہوں۔ ایسے تو گارنٹی نہیں دے رہا، اس لیے آج کا عمل بہت خاص ہے اور اہم عمل ہے۔ تمام میری اسلامی مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں سے اور اسلامی بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج کا عمل لازمی کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کریں تو آج کا یہ عمل لازمی کیجیے گا، اس سے بہت برکات اور اس کو فیض و فیوز آپ کو نصیب ہوں گے۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ عمل، سب سے پہلے تو آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، حتیٰ کہ تہجد کے بعد، وہی ٹائم سب سے بہتر ٹائم ہوتا ہے، آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ اور اس وظیفے کی مکمل اجازت کے لیے آپ نے ایک مرتبہ کمنٹ سیکشن کے اندر ثواب کی نیت سے سبحان اللہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہو۔
آپ نے اس وظیفے کا آغاز درود شریف سے کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ تو 1 مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا سلام یا کریم، اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ کس ترتیب سے پڑھنا ہے وہ ذرا غور کیجئے اور توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ یا سلام یا کریم 1 ہو گیا، یا سلام یا کریم یہ 2 ہو گیا، یا سلام یا کریم یہ 3 ہو گیا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اسی وظیفے میں، وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے، اللہ والے فرماتے ہیں اگر کوئی انسان عشاء کی نماز کے بعد اسی آیت کو 450 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے انسان یہ تعداد مکمل کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی جو بھی حاجتیں اور ضرورتیں ہوں گی، تو جیسے وہ دعا کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اپنے رب سے مانگے گا، تو فرماتے ہیں کہ جو جو ضرورتیں اس کے منہ میں آتی جائیں گی وہ بولتا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ دعا اب تک ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت والی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آج کی اس گنتی میں اور اس وظیفے میں جو اس کی گنتی ہے وہ ہے 21۔ آپ نے 21 بار آج کے اس وظیفے میں پڑھنا ہے۔ وہ جو ترتیب بتائی ہے وہ عشاء کے بعد ایک الگ سا عمل ہے۔ اسی طرح کے اگر اعمال آپ کو چاہیے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس جیسے بہت سے خاص اعمال اور وظائف موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو 21 بار آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو تیسرا عمل ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندگی بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دکھ، سکھ، خوشیاں، غم سب سے پہلے اپنے رب کو بتائے، سارے معاملات اپنے رب کے سامنے پیش کریں، یعنی دعا کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے۔ تو انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو، اپنے رب سے یہ ساری حاجات پیش کرے اور اپنے رب سے اس کی حل کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اس کے بعد دوستو آج کا جو چوتھا اور آخری عمل ہے وہ جو صرف اور صرف 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت کی بارش ہوگی، یعنی کہ ایسی دولت اور رزق ہوگا جس کا سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اتنی اللہ رب العزت آپ کو دولت عطا فرمائیں گے، آپ کی مراد اور نیت اور چاہت سے بھی زیادہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آج سب اسلامی بھائی بہنیں اور بزرگ بچے یہ عمل لازمی کریں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی سب حاجت انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ یہ عمل کریں۔ تو وہ آپ کا جو آخری عمل اور جو 7 بار پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے پہ قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری بیماریوں کو صحت میں، پریشانیوں کو آسانی میں، غربت کو رزق کی وسعت میں بدلنے پہ قادر ہے۔ انسان کا یقین، ایمان پختہ ہو۔ کمی جو ہے انسان کے یقین کے اندر آتی ہے، انسان کے ایمان کے اندر آتی ہے، مانگنے کے اندر کمی آتی ہے، لیکن رب کائنات کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے انسان یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
آپ نے اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے اول میں پڑھا ہوگا، آخر میں بھی وہی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔